تو آج ہم انشاءاللہ کچھ باتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے کریں گے، جو صرف ولی نہیں ہے، سید الاولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ولی نہیں ہے، سلطان الاولیاء ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں اور آپ لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، اور ان کے عرس و سندر کے موقع پر کسی بھی ولی کے، آپ کی منتقل میں حضرت مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام شاہ قادری ہیں اور دیگر اولیاء اللہ ہیں۔ جبیری میں میرے جد اعلیٰ حضور شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت شمس الشاخ شہزادہ غوث اعظم حضرت ستار قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضور سلطان الاولیاء حضرت سید شاہ سلطان محی الدین قادری المعروف حضرت سیدنا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جبیری شریف میں ہیں، جو میرے جد ہیں۔ ہم ان کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں کچھ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، تو کیا اس سے ان اولیاء اکرام کا درجہ بلند ہو جاتا ہے؟ ہم جب ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، جب ان کا مقام بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، تو کیا ہمارے بیان کرنے سے ان کی شان بڑھ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے بیان کرنے سے ان کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ ان کی شان ہمارے بیان کرنے سے نہیں بڑھتی، آپ کے بیٹھ کر سننے سے نہیں بڑھتی، بلکہ ان کی شان تو اللہ بڑھاتا ہے۔ ان کی شان بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہماری محبت کے، ہماری عقیدت کے اولیاء اکرام محتاج نہیں ہیں، وہ اللہ کی آغوش رحمت میں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا، یہ ان کی عظمت ہوگی، یہ ان کی شان ہوگی۔ تو ہمارے بیان کرنے سے ان کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ان کی شان کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے وہ مقربان بارگاہ الہی ہیں۔ مقرب بولے تو جو اللہ کے قریب ہے، جو پہلے سے ہی اللہ کے قریب ہیں، ان کا درجہ پہلے سے اللہ کے قریب ہے، اللہ ان کا درجہ ہر لمحہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو پھر ہمارے بیان کرنے سے، ہم بیان بیٹھ کر سنتے ہیں، اس سے کیا ان کا درجہ نہیں بڑھتا؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم غوث پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو اس سے ان کا درجہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ اس سے فائدہ دنیا اور آخرت میں ہم کو ہی ہوتا ہے۔ اس میں فائدہ ہمیں ہی نصیب ہوتا ہے، یہ سعادت ہم کو ملتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ہے اپنے کانوں سے اس ہستی کا ذکر ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو حاضرین محترم، آج ہم کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کے بارگاہ کی کچھ خدمت کرتے ہیں، کچھ وہاں پر محنت کرتے ہیں، ان کے سندر کے موقع پر، ان کے عرس شریف کے موقع پر کچھ جا کر وہاں پر محنت کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری محنت کرنے سے ان کا سندر ہو رہا ہے، ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جا کر کچھ خدمت کرتے ہیں، تو آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کا صلہ آپ کو ہی ملنے والا ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہی جو ہے حاصل ہونے والا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء اکرام کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کے مقرب ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مقام رکھنے والے ہیں جو ہر ولی اللہ کا ہر ولی ان کی عظمت کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ ہر ولی اللہ کا وہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
سبحانہ و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار عطا فرمایا، یہ پاور عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اے عبد القادر جیلانی، تم بغداد کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے یہ کہو کہ خدمی حاضری اللہ رغبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم عبد القادر جیلانی کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ نے اختیار عطا فرمایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ غوث پاک کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہر ولی کا قدم ہمارے گردنوں پر ہے یا نہیں ہے؟ ہر ولی کا قدم ہمارے گردنوں پر ہے یا نہیں ہے؟ جی بے شک ہے، ہر ولی کا قدم ہمارے گردن پر ہے، مگر غوث اعظم کی ہستی وہ ہے جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام ولیوں کا سلطان بنایا، تمام ولیوں کا سردار بنایا، اور آپ کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ نے یہ کیوں کہنے لگایا کہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، آپ تمام ولیوں کے سلطان ہیں، شہنشاہ ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو حاضرین محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جب آپ نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ خواجہ عطا رسول ہند الولی خواجہ غریب النواز اجمیر والے خواجہ، ان کا اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی زمانہ تھا۔ جب بغداد کے منبر پر بیٹھ کر غوث اعظم نے منبر ہے تو اس وقت خواجہ غریب النواز کہاں تھے؟ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت میں مصروف تھے، خراسان کے جنگلوں میں آپ محو عبادت تھے۔ جب غوث پاک نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور روحانی طور پر جب غوث پاک کا یہ قول، غوث پاک کی یہ بات خراسان کے پہاڑوں میں خواجہ غریب النواز کے کانوں میں پڑی، تو اس وقت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے گردن پر ہے، میں کہتا ہوں اے عبد القادر جیلانی، یہ خواجہ غریب النواز، یہ خواجہ معین الدین یہ کہتا ہے کہ آپ کا قدم صرف میرے گردن پر ہی نہیں ہے، آپ کا قدم میرے گردن پر بھی ہے، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرمایا خواجہ غریب النواز نے کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم میرے گردن پر ہی نہیں ہے، میرے آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب خواجہ غریب النواز نے جو ہے تسلیم کر لیا، اور اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی نے جو اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس وقت جتنے بھی اولیاء اللہ موجود تھے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور کہا ہے عبد القادر، آپ کا قدم مبارک ہمارے گردنوں پر ہے۔ ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا، ہر ولی نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء اکرام فرماتے ہیں، جب ہر ولی نے غوث پاک کی اس بات پر اپنی گردن کو جھکا دیا، اللہ نے ہر ولی کے درجے کو بلند کر دیا، اللہ نے ہر ولی کی عظمت کو بلند کر دیا، اللہ نے ہر ولی کی شان کو بلند و بالا کر دیا جب انہوں نے غوث پاک کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم یہ ہوا کہ جب چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے گردن جھکاتا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے ذانو ادب طے کرتا ہے، تو وہ
وہ چھوٹا نہیں ہوتا، سر جھکانے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ادب و احترام کرنے سے اللہ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ جب آپ اپنے بڑے بھائی کا ادب کرتے ہیں، اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، اپنے امام کا ادب کرتے ہیں، اپنے سے بڑی عمر والے لوگوں کا ادب کرتے ہیں، سید و سادات کا ادب کرتے ہیں، مشائخین کا ادب کرتے ہیں، آل رسول کا ادب کرتے ہیں، اولاد علی کا ادب کرتے ہیں، آپ قرآن کا ادب کرتے ہیں، مسجدوں کا ادب کرتے ہیں، آپ کی زندگی جب سراپا ادب بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ادب لانے کی کوشش کریں۔ ادب کے ذریعے سے ہی سب کچھ ملتا ہے، چاہے وہ مرشد کا فیض ہو، مرید کو ادب سے ملتا ہے، وہ استاد کا علم ہو، اپنے شاگرد کو ادب کے ذریعے سے ملتا ہے، مفتدی کو امام کی محبت ہو، وہ ادب کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو ہر چیز جو ملتی ہے وہ ادب کے راستے سے ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ادب لانے کی کوشش کریں۔ تو تمام ولیوں نے غوث اعظم کے اس فرمان کو سننے کے بعد اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ خواجہ غریب النواز نے تو یہ فرما دیا کہ میرے گردن پر ہی نہیں، اے عبدالقادر آپ کا قدم میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے۔ جب سارے ولیوں نے اپنی گردنوں کو غوث اعظم کے سامنے جھکا دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں سارے ولیوں کے درجے کو بلند فرما دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہوتا ہے ادب۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑی ہستیاں جب انہوں نے غوث اعظم کے سامنے اپنے قدموں کو جھکا دیا ہے، تو ہم کس شمار میں ہیں، ہم کس کونٹ میں ہیں؟ ہم کو تو جو ہے کتنا ادب جو ہے ان کا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کا ادب کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، یہ ہمارے لیے جو سعادت کی بات ہوگی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ دین تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، لیکن وہ دین مرور زمانہ کی وجہ سے جو زمانہ گزرتا گیا، اس دین کے اندر کمزوری آتی گئی، لوگ اس دین کو چھوڑ کر گناہوں میں پڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دین اتنا کمزور ہو گیا تھا، دین اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ اس دین پر چلنے والے کوئی بھی نہیں تھے۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم دین موجود تھے، علم تو تھا مگر عمل نہیں تھا۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں جتنے علماء تھے ان کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ علماء سو کا مطلب علم تو ہوتا ہے مگر عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طرف علماء کرام جو علماء سو تھے ان کی جماعت تھی، جن کی وجہ سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور حضور غوث پاک کے زمانے میں جو بڑے بادشاہ تھے ان کو بھی جو ہے دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ بھی جو ہے گناہوں کی طرف جو ہے مائل تھے، دین کی طرف مائل نہیں تھے۔ تو حاضرین محترم، ایسے نازک وقت میں اللہ نے حضور غوث پاک کو پیدا فرمایا۔ جب دین کمزور ہو گیا تھا، ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، سڑک کے کنارے ایک بیمار آدمی پڑا ہوا ہے۔ جب آپ اسے دیکھ کر سامنے بڑھتے ہیں تو وہ آپ کا نام لے کر پکارتا ہے، اے عبدالقادر۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ میرا نام لے کر کس نے پکارا۔ جب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو سڑک کے کنارے ایک بیمار آدمی پڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو قریب جانے کے بعد وہ بیمار آدمی اپنا ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے، اے عبدالقادر، مجھے اٹھا کر کھڑا کرو، مجھے اٹھا کر کھڑا کرو، میں بیمار ہوں، مجھے اٹھا کر کھڑا کرو، میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اٹھانے سے پہلے کمزور تھا، جب اٹھایا طاقتور ہو گیا۔ اٹھانے سے پہلے بیمار تھا، اٹھا کر کھڑا کیا تندرست ہو گیا۔
حضور غوث پاک حیران و پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے فلاں شخص تو کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، اے عبد القادر میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں۔ جس طرح آپ نے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا، میں بیمار تھا، تندرست ہو گیا، کمزور تھا، طاقتور ہو گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے نانا جان کے دین کو آپ کے ہاتھ پر طاقتور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نانا جان کے دین کو آپ کے ہاتھ پر تندرست بنائے گا۔ اس زمانے میں آپ کے نانا جان کا دین کمزور ہو گیا ہے، جو ہے وہ لاغر ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اے عبد القادر جیلانی، آپ کے ہاتھ پر اللہ آپ کے نانا جان کے دین کو طاقتور اور تندرست توانا بنائے گا، اور آپ کے ہاتھ پر اے عبد القادر جیلانی آپ کے نانا جان کے دین کو اللہ زندہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی آپ محی الدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ محی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ محی الدین کا مطلب کیا ہے؟ بولیے۔ دین کو زندہ کرنے والا۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، تو جب مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکلے، مسجد کا ہر مقتدی آپ سے ہاتھ ملاتا، آپ سے مصافحہ کرتا، اور ہر مقتدی کی زبان سے یہ جاری ہو گیا کہ اے عبد القادر آپ محی الدین ہیں، اے عبد القادر آپ محی الدین ہیں، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ہر مقتدی کی زبان پر غائبانہ طور پر اللہ نے اس جاری و ساری فرمایا کہ عبد القادر جیلانی جو دین کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ محی الدین ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایسا دین زندہ فرمایا، قیامت تک اس دین کے جان جو ہے بدن میں کیا ہے، آپ نے جان پھونک دی اور ایسا زندہ فرمایا، قیامت تک یہ دین جو ہے زوال پذیر نہیں ہوگا۔ تو حاضرین محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں کتنے سال پڑھے؟ 10 سال پڑھے۔ کتنے سال؟ بولیے۔ 10 سال پڑھے۔ اور ان 10 سالوں میں حضور غوث پاک نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، علم تفسیر پڑھا، علم فقہ پڑھا، علم منطق پڑھا، ظاہری علوم سارے کے سارے پڑھنے میں حضور غوث پاک کو کتنا ٹائم لگا؟ 10 سال کا وقت لگا۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں 10 سال آپ نے اپنی زندگی کے لگائے قرآن و حدیث پڑھنے میں۔ آپ بیان کرنے نہیں بیٹھے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ آپ بیان کرنے کے لیے مصلی پر یا منبر پر نہیں چڑھے، حالانکہ 10 سال آپ نے اپنی زندگی کے لگانے کے بعد آپ نے بغداد کے جنگلوں کا رخ کیا، اور بغداد کے صحراؤں میں، بغداد کے جنگلوں میں آپ نے 10 سال لگانے کے بعد پھر جنگلوں میں آپ نے 25 سال لگائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نفس کو مارنے کے لیے، ریاضت کے لیے، مجاہدے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بغداد کے جنگلوں میں کتنے سال لگائے؟ 25 ایئرس، 25 سال۔ مدرسہ نظامیہ میں 10 سال لگائے، بغداد کے جنگلوں میں 25 سال لگائے۔ 10 اور 25 کتنے ہوئے جی؟ 35 سال اپنی زندگی کے 35 سال لگانے کے بعد سرکار خواب میں تشریف لا کر بولے، اے میرے بیٹے عبد القادر اب تو بیان کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے عبد القادر جیلانی۔ 35 سال اپنی زندگی کے لگانے کے بعد حضور خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں، اے عبد القادر جیلانی اب تو بیان کر سکتا ہے۔ اور ان کے بیان کا عالم، اللہ اکبر۔ آج ہم کسی مسجد میں ٹھہر کر کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت اس کی
تفسیر کر کے نکل جاتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن آپ غور کریں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تو یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس ایک آیت کے 40 نکات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کتنے؟ 40 نکات بیان فرماتے، 40 نکات بیان کرنے کے بعد فرماتے کہ یہ تو حال ہو گیا، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ جو ہے عالم کہ ایک ایک آیت کے 40 نکتے بیان فرماتے ہیں۔ کیا علم ہوگا؟ علم و عرفان کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آیت کا ظاہری طور پر 40 نکات بیان فرماتے تو اس کے باطنی نکات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن ضمیری کا عالم دیکھو، یہ ایک مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی جامعہ مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر پوری مسجد بھر جائے، ثانی مسجد جو اصل جو مسجد ہے، یہ مسجد باہر سب بھر جائے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ جی 500-600 ہوں گے۔ آپ کا گنڈکل کا جو عیدگاہ ہے اگر وہ بھر جائے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ جی 3-4 ہزار۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں ایک وقت 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، 70,000۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی ایک کرامت ہے۔ آج ہم لاؤڈ اسپیکر کے بغیر بات نہیں کرتے، اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی مائک نہیں تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ کے آواز مبارک کی ایک کرامت کہ پہلی صف میں جو بندہ بیٹھتا وہ جتنی آواز سے حضور غوث پاک کی آواز کو سنتا، 70,000 مجمع کے آخری صف میں بیٹھنے والا بھی اتنی آواز سے غوث پاک کے بیان کو سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی کرامت، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں تھا۔ آج ہم لاؤڈ اسپیکر کے بغیر بات نہیں کر سکتے، مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو ہے آواز کی کرامت کہ آپ بولتے تھے، اور آپ کی کرامت کہ اللہ آپ کی آواز ہر ایک کے کان میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیان میں کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کرتے تھے، شعر بولتے تھے، عربی میں شعر بولتے، فارسی میں شعر بولتے۔ تو ایک بزرگ آ کر کیا کرے کہ حضور غوث پاک اپنے بیان میں شعر بولتے ہیں، شاعری کہتے ہیں، میں اس شعر و شاعری کو میں جو ہے کاؤنٹ کروں گا، گنوں گا۔ یہ مقصد سے آئے اور ایک دھاگا لے کر آئے، بڑا سا دھاگا لے کر آئے، آ کر بیٹھے۔ جب حضور غوث پاک کا بیان شروع ہوا تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کو ہم کیا بولتے ہیں؟ روشن ضمیر۔ روشن ضمیر کا مطلب ہے سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جان لینا، روشن ضمیر کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ آئے ہیں، آ کر 70,000 کی مجمع میں بیٹھ گئے اور ایک دھاگا لے کر آئے۔ حضور غوث پاک جب کوئی شعر بولتے اس دھاگے میں جو ہے ایک گھیٹی لگاتے تھے، گھیٹی لگاتے تھے، اور ایک شعر بولتے اور ایک گھیٹی لگاتے، اور ایک شعر بولتے اور ایک گھیٹی لگاتے۔ اس طرح گھیٹیاں لگاتے جا رہے تھے تاکہ معلوم کرے کہ پورے بیان میں حضور غوث پاک کتنے اشعار بولتے ہیں۔ اس مقصد سے جو دھاگا لے کر آئے، گھیٹیاں ڈال رہے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے، حضور غوث پاک بیان کرتے جا رہے ہیں، وہ گھیٹیاں ڈالتے جا رہے ہیں۔ جب گھیٹیاں بہت ساری ہو گئی، حضور غوث پاک بیان کرتے کرتے اپنے بیان کو روک کر کہتے ہیں، اے ابو الحسن، میں لوگوں کی مشکلوں کی گھیٹیاں کھول رہا ہوں اور تو ڈالتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ میں لوگوں کی مشکلوں کی گھیٹیاں کھولتے جا رہا ہوں، اے ابو الحسن تو ڈالتے جا رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک کی زبان سے یہ بات نکلی کہ میں تو 70,000 کے مجمع میں بیٹھ کر خاموشی سے میں گھیٹیاں ڈال رہا ہوں، میں تو گھیٹیاں ڈال رہا ہوں، کسی کو نہیں معلوم، مگر حضور غوث پاک نے کیسے پہچان لیا، کیسے جان لیا؟ یہ ہے روشن ضمیری۔ جب حضور غوث پاک نے فرما دیا کہ میں گھیٹیاں کھول رہا ہوں اور تو ڈال رہا ہے، جب آپ کی زبان سے یہ سنا تو اٹھے اور چیخ مار کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر باہر نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی
ایسے روشن ضمیر اللہ اکبر، ایسے ان کے روشن ضمیرے کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بس یہ واقعہ بول کر اپنے بیان کو ختم کر لیتا ہوں، کیونکہ بیان ہے حضور غوث پاک کا اور وقت ہے جو ہے آدھا گھنٹہ جمعہ کا. تو یہ آدھا گھنٹہ جمعہ کا جو ہے حضور غوث پاک کا تذکرہ اس میں ہم نہیں کر سکتے. تو تبرکاً میں عرض کر رہا تھا، ایک واقعہ بول کر اپنی گفتگو ختم کر لیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن ضمیر کا واقعہ دیکھو. آج میں حضور غوث پاک کے شان کے ٹاپک پر میں بیان کر رہا ہوں. ایسے الگ الگ ٹاپکس ہوتے ہیں. تو حضور غوث پاک کے زمانے میں آپ جب بیان کر رہے تھے، 70,000 کا مجموعہ تھا. ایک بزرگ آ کر بیٹھ کر بیان سننے لگے. تو بیان سنتے حضور غوث پاک ایک ٹاپک پہ بیان کر رہے تھے. تو آپ کے دل میں سنتے خیال آیا کہ حضور غوث پاک محبت کے ٹاپک پہ بیان کر رہے ہیں، کاش آپ یہ ٹاپک چھوڑ کر آپ شوق کے ٹاپک پر بیان کریں. آپ کے دل میں خیال آیا، ادھر غوث پاک نے اپنے ٹاپک کو بدل دیا. اللہ اکبر. ادھر غوث پاک نے اپنے موضوع کو بدل دیا اور محبت کے موضوع کو چھوڑ کر شوق کے موضوع پر بیان کرنے لگے. کچھ دیر بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے دل میں خیال آیا، غوث پاک یہ موضوع چھوڑ کر کوئی اور موضوع بیان کر دے. آپ نے دل میں کوئی اور موضوع سوچا، تو جو آپ نے سوچا غوث پاک اسی موضوع پر بیان کرتے چلے جاتے. اس طرح آپ دل میں جو ٹاپک سوچتے، غوث پاک اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر آپ بیان کرتے، یہاں تک کہ آپ نے 100 موضوعات پر بیان فرمایا. تھوڑی دیر 100 موضوعات پر بیان کرنے کے بعد آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا، اے ابو الحسن، اب تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. اب تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کہہ کر جیسے آپ نے فرمایا، ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے میں ان کے بیان میں بیٹھنے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، خطب ابدال ہوا کرتے تھے. تو حاضرین محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں اسی طرح جو ہے ایک بزرگ آ کر بیٹھے. ان کا نام تھا علی حیاتی. ایک بزرگ آ کر بیٹھے. وہ علی حیاتی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے سامنے جھاڑو دیتے تھے، کچرا جھاڑا کرتے تھے. اور وہ کچرا جھاڑنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں، اس زمانے کے خطب تھے. خطب ہونے کے باوجود بھی حضور غوث پاک کے مدرسے کے سامنے کچرا جھاڑا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی حیاتی خطب تھے، غوث اعظم خطبوں کے خطب تھے، خطب الاخطاب تھے. تو جھاڑو دیا کرتے تھے. مرتبہ بیان میں آ کر بیٹھے. خطب الاخطاب تھے تو جھاڑو دیا کرتے تھے. مرتبہ بیان میں آ کر بیٹھے تو بیان سنتے آنکھ لگ گئے، سو گئے. مطلب مکمل نیند نہیں، کچھ نیند کی حالت اور کچھ جاگنے کی حالت. ایسی حالت میں آپ جو ہے دیوار سے ٹیک لگا کر آپ قنوتی کے عالم میں پہنچ گئے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اپنے منبر پر سے اٹھے اور علی حیاتی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. وہ سو رہے ہیں، حضور غوث پاک ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب علی حیاتی کی آنکھ کھلی تو دیکھا غوث پاک سامنے کھڑے ہوئے. تو جیسے آنکھ کھلی حضور غوث پاک نے علی حیاتی سے پوچھا، اے علی حیاتی، تم مجھے بتاؤ، کیا تم ابھی سونے کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت نہیں کر رہے تھے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کی زیارت نہیں کر رہے تھے؟ تو علی حیاتی نے فرمایا، اے غوث پاک، بے شک مجھے عالم خواب میں اس وقت رسول اللہ تشریف لائے تھے، میں ان کی زیارت کر رہا تھا. اللہ اکبر. ان کو خواب میں سرکار نظر آ رہے تھے، غوث پاک کو جاگنے کی حالت میں سرکار نظر آ رہے تھے. اور سرکار جو ان کو نظر آ رہے تھے وہ کیفیت حضور غوث پاک جاگنے کی حالت میں ملاحظہ فرما رہے تھے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جو حضور تیرے خواب میں تشریف لائے، اے علی حیاتی، تجھے کیا نصیحت کی، تجھے کیا بتایا؟ تو علی حیاتی نے فرمایا،
حضور میرے خواب میں تشریف لا کر مجھے نصیحت کرے کہ اے علی حیاتی تو ہمیشہ عبد القادر کے بیانوں میں بیٹھا کر، ہمیشہ ان کے بیانات میں، ان کے خطابات میں بیٹھا کر یہ نصیحت آپ نے فرمائی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ روشن ضمیری کا عالم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والے، ان کے نام کی مالا جپنے والے، اور جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے حاضرین محترم، ہم جو ہے ان کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں۔ ہر گھر میں 11ویں شریف کی فاتحہ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ 11ویں شریف جو ہم کرتے ہیں کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے؟ رمضان کے مہینے میں، رمضان سے ایک دن پہلے پیدا ہوئے۔ پیدا ہوئے کب؟ 11ویں شریف کے مہینے میں۔ تو 11ویں شریف جو ہم اپنے گھروں میں فاتحہ دلاتے ہیں، جھنڈے چڑھاتے ہیں، اور لے جا کر جھنڈے کٹے کے بعد جھنڈے لگاتے ہیں، اور ان کے نام سے فاتحہ دلا کر 11ویں شریف کرتے ہیں، فقراء کو بلاتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہر مسلمان کے گھر میں جو ان سے عقیدہ رکھتا ہے اس کے گھر میں 11ویں ہوتی ہے، اور 11ویں کیا ہے معلوم؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سندر شریف ہے، عرس شریف ہے، جو پوری دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں جو ہے ہوتا ہے۔ تو 11ویں شریف کو آپ جو ہے 11ویں کی نظر سے نہ دیکھیں، وہ 11ویں شریف ہے حضور غوث پاک کا عرس۔ حاضرین محترم، ہم ان سے عقیدت اور نسبت رکھنے والے ہیں۔ ہماری دعا یہ ہے کہ مرتے دم تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نسبت رکھیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے۔ انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہم نسبت رکھتے ہیں، یہ نسبت اگر ہم رکھتے ہیں مرتے دم، اسی نسبت کی وجہ سے ہماری زبان پر کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن مرتے دم اس کی زبان پر کلمہ آ جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرا مگر مرتے دم تک اس کی زبان پر جو ہے کلمہ نہیں آیا، ساری زندگی نیکیاں کرتے کرتے گزر گئی، لیکن مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں آیا، اس کا خاتمہ برا ہو گیا، حالانکہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا مگر مرتے دم اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ جاری فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ساری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر گئی، مرتے دم اس کی زبان پر کلمہ اس لیے آیا کہ وہ بزرگوں سے نسبت رکھتا ہے، اولیاء اللہ سے نسبت رکھتا ہے، اگرچہ کہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، مگر بزرگوں کی یہ نسبت کام آتی ہے، اور مرتے دم اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور وہ مرتے دم جو ہے با ایمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیشہ بزرگوں سے نسبت رکھو، ان سے تعلق رکھو، اسی میں جو ہے ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے جو ان کی ذات سے جو ہمیں نسبت حاصل ہے، یا الہ العالمین ہمیشہ اس نسبت کو قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو ہم ان کے نام کا جھنڈا چڑھاتے ہیں اپنے گھروں پر، مولا قیامت کے دن ان کے جھنڈے کا سایہ ہمیں عطا فرما۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی ارشادات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک